أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. انسان دو چیزاں دا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم اور دوسری ہے روح. روح اور جسم دا جب تک آپس کے اندر رابطہ قائم ہے، ایک زندہ انسان تسلیم کیتا جائے گا. جب روح دا جسم دے نالوں رابطہ ٹوٹ جائے گا تو یہ مردہ انسان مردہ تصور کیتا جائے گا، تسلیم کیتا جائے گا. روح اور جسم کا رابطہ کئی مرتبہ عارضی طور پہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، لیکن ہاں رابطہ قائم رہتا ہے. روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رابطہ رہتا ہے. روح عارضی طور پہ بھی جسم چوں نکل جاتی ہے. ایک تو ہے جب انسان مرتا ہے، موت ہوتی ادو روح جسم چوں نکل جاتی. عارضی طور پہ بھی روح دا جسم دے وچوں انخلا اور انہاں دی جدائی علیحدگی ہو جاتی. جب بندہ سو جائے، نیند آ جائے تو روح جسم دے وچوں نکل جائے. بیٹا میں پہلا کی کہہ میری گل سنی، میں جو کہہ رہا ہوں تھوڑی جی سن لو پھر اپنی کر لیا جائے. روح انسان سو جائے تو جسم دے وچوں نکل جاتی. اور اے خواب دیکھتے نا، خواب یہ خواب دراصل روح دا سفر ہے، روح دی سیر ہے. روح نکل کے نا کدی مری دیا پہاڑاں تے، کدی جنگلاں بیاباناں دے اندر، کدی ویکھیا خواب وچ سپ مگر لگے. کئی دفعہ خواب آئے کوئی بندہ جناب چاقو چھری لے کے، کوئی پستول لے کے مگر لگا، کدی گڈی تے چڑھن لگی، حادثہ ہونے لگا، ایکسیڈنٹ ہونے لگا، بلندی تے بندہ کھڑا ہے، پیر تلکے ہے، ڈگن لگا، یکدم اکھ کھل گئی. تو انسان کی محسوس کرتا ہے کہ وہ جتنی کیفیت خواب کے اندر یہ اتنے تاری سی یا جنہ مراحل چو گزر رہا سی، وہ کیفیات انسان دے جسم تے بھی نمایاں ہوندیاں نے. جے پیچھے کوئی سپ ٹھواں پچھو لگیا ہوئے، بندہ دوڑ دے تو انسان نو ساہ چڑھ جاتا ہے. یہ معاملہ گزر رہا سی روح دے اتنے، یہ کیفیات پیش آ رہی ہیں سر روح دے نال، لیکن جسم اپنے بستر کے برابر انہاں کیفیات نو محسوس کر دے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ جے روح اور جسم کا رابطہ آپس کے اندر قائم ہے. ان تھوڑی دیر واسطے روح نکلی اور اس کیفیت نو موت کیا گیا. نیند کی ہے موت. کیوں جی جندے بیٹھے ہو نا سارے کوئی سو دن نہیں لگیا، جیوندے ہی ہو نا. جڑا سو جائے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے سون لگے کہ اللہم بسمک اموت، یا اللہ اے موت دی آغوش دی اندر میں جا رہے ہیں تیرے نام دے نام. اور اٹھ کے کی کیا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. یا اللہ اس موت تو بعد نیند کی، یا اللہ اس موت تو بعد تو سانو دوبارہ زندہ کیتا ہے، تیرے اس کرم تے تیرے فضل تے اسی تیرا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اس موت تو نیند موت. روح نکل دی مختلف وادیاں، مختلف علاقیاں اور مختلف کیفیات کے وچوں گزر دی، اور روح دی پرواز نو کوئی رکاوٹ نہیں. روح بندہ ستا ہوئے، روح نکلے پاویں جنت وچ ٹر جائے، روح نکلے تے پاویں جناب کسی اور علاقے پہاڑاں تے وادیاں میں چلی جائے. انسان دی روزمرہ دن دے خیالات، انسان دیاں سوچاں، انسان دے دل دیاں
دل کے رجحانات، انسان دیاں خواہشات، یہی عام طور تے انسان دیاں خواباں بندیاں نے. جو خیالات دن ویلے جسم تے ہون وہ کیفیات رات نو انسان دی روح تے گزردیاں نے. تے اللہ سانو خیال اچھے عطا کرے تے کدی انج ہوئے اسی ستے ہوئیے تے روح نکلے سیر کرنے واسطے تے سیدھی مدینہ منورہ چلی جائے اور خواب دے اندر قبلی والے مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ ایسے خیالات، سارے دن دیا سوچاں، دن دے معاملات ایسے نصیب کرے کہ وہ کیفیتاں رات نو خواب دے اندر حقیقت بن کے نصیب ہو جائے. اے خواب روح جڑی ہے نا، روح خواب جنت وچ ٹر جاندی. ابا جی ملے سن فوت شدہ، دادا جی ملے سن، پردادا جی، فلاں بزرگ، فلاں شخصیت. تو فوت شدہ لوگاں دی ملاقات، بڑا سونا چٹا لباس پایا، پھل تے نعمتاں، یہ جتنیاں کیفیات جنت دیاں ویکھیاں، یہ مطلب ہے روح راتی جنت چوں ہو کے آئی. روح دی پرواز میں کوئی رکاوٹ نہیں. میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں ایک کیفیات جسم اپنے بستر تے محسوس کر دے. اس بات کی دلیل ہے کہ روح اور جسم دا آپس وچ رابطہ قائم. لیکن جدوں پیغام اجل آ جائے گا، جدوں ہمیشہ واسطے ابدی طور تے دائمی طور تے روح جسم دے نالوں اس دنیا واسطے جدا کیتا جائے گا، کیونکہ اگلے جہان وچ پھر جدوں اسی مردے نو اگلے جہان چھڈ کے آنا ہے نا، چند قدم اسی پیچھے ہٹنا ہے تے او جڑا او دا اگلا جہان ہے نا، قبر دا گڑھا، وہ عالم برزخ ہے. عالم دنیا جو بندہ منتقل ہوئے گا عالم برزخ، یا سوکھا نام ہے عالم قبر. اتھے پھر دوبارہ روح تے جسم دا تعلق قائم کیتا جائے گا. لیکن اس جہان واسطے جدوں دائمی طور تے ہمیشہ واسطے روح تے جسم دا ایک دوسرے تو جدا ہونا، علیحدہ ہونا اللہ دے امر دے نال مکمل ہو جائے گا، تو اس تو بعد جسم دا پھر الگ جہان ہے، روح دا پھر الگ جہان ہے. جسم چلا جائے گا قبر دے گڑھے دے اندر، اور روح اگر نیک ہے وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. اور دوسرے مقام تے وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي عِلِّيِّينَ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينٍ. اگر روح نیک ہے تو جنت دے اندر ایک خانہ بنے ہے نیک روحاں دا، ان کو دے وچ محفوظ کر دیتا جائے گا. سمجھنا، کولڈ سٹور ہوندے نے، فریزر ہوندے نے، کیوں جی چیزاں نو سیف تے محفوظ کرنے واسطے. تو جنت دا ایک مقام ہے روحاں واسطے. اگر روح پاتے گناہگار انسان ہے، یہ روح جہنم دے ایک تندور دے وچ پا دیتی جائے. جہنم دا ایک گڑھا ہے جڑا روحاں دا الگ مقام. تو جسم دا پھر الگ مقام ہے، روح دا الگ مقام ہے. میرے عزیزو، جسم جڑا ہے نا، انسان یہ نال یہ بنان سنوارن واسطے، یہ تندرست و توانا کرنے واسطے بڑی تگ و دو، بڑی محنت اور کوشش کرتا ہے. لیکن روح تو بغیر اس جسم دی کوئی حیثیت نہیں. ساری حیثیت روح دی. اس جسم دا ایک نام ہے، گل سنیا جائے. میں بس اینی کو تقریر کرنی ہے، باقی انشاءاللہ کل جے تہاڈا ذوق ہویا تے قرآن بھی سناواں گا انشاءاللہ. انہاں باتاں دی جڑیاں میں تانوں سنا رہا ہوں قرآن دے وچوں پیش کراں. انسان جسم دیاں کنیاں فکراں کرتا ہے. اس جسم دا ایک نام ہے، یہ ایک رشتہ ہے، ایک باپ ہے. اے جسم ایک باپ ہے، اے جسم ایک بیٹا ہے، اے جسم ایک بھائی ہے، اے جسم ایک امام ہے، ایک خطیب ہے. یعنی یہ دا نام بھی ہے، یہ رشتے بھی نہیں، اور یہ عہدے اور منصب بھی نہیں. لیکن یہ سب کچھ ادو تک ہے جدوں تک یہ اندر روح موجود ہے. گل سنیں بڑے دھیان. جدوں تک روح ادو تک یہ نام ہے، یہ عہدہ تے منصب ہے. قاری صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، افسر ہے، یہ بہت بڑا ٹیچر ہے، یہ بہت بڑا قوم کا رہنما تے لیڈر ہے، اور ایک بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، دیگر رشتے. روح نکلن دی دیر ہے، بھراواں نے یہ جنازے تے آ کے نہیں کہنا بھائی جان کتھے نے. اولاد نے جنازے تے آ کے یہ نہیں کہنا ابا جی کتھے نے. باپ نے میت تے آ کے یہ نہیں کہنا میرا پتر کتھے ہے. بلکہ ہر ایک نے آ کے ایک کوئی گل کہنی ہے کہ میت کتھے آ.
یہ کوئی رشتہ روح تو بغیر پکاریا نہیں جائے گا، یہ نام تے یہ منصب روح تو بغیر پکاریا نہیں جائے گا۔ دوسری گل سنو، یہ کھانا چاہیے، اس جسم نو پانی چاہیے، یہ لباس چاہیے، یہ رہن واسطے گھر چاہیے، گھر دے اندر ایک کمرے دی ضرورت ہے، اور کمرے دے اندر ایک بستر دی، چارپائی دی یا بیڈ دی ضرورت ہے، بولتے نرم بستر دی ضرورت ہے۔ اگر گرمی ہے تو یہ ہیٹر چاہیے۔ چلو وہ ایک جاگتا جی پیا باہر ماشاءاللہ، جب توجہ دے جاگتے امتحان ہے، میں نال نال تواڈے کولوں پوچھی بھی جانا، امتحان لینا انشاءاللہ۔ اگر گرمی ہے تو یہ گرمی تو بچاؤ دا سامان چاہیے، اگر سردی ہے تو یہ سردی تو بچاؤ دا لباس تے بستر تے سامان کمرے دے اندر چاہیے۔ یہ تمام تر ضروریات نے جسم دیاں، لیکن ہیں ادو تک جدو تک یہ اندر روح موجود ہے۔ روح نکلن دی دیر ہے، نہ یہ کمرہ چاہیے، نہ یہ بیڈ چاہیے، نہ یہ گڈی چاہیے، نہ یہ کھانے دی لوڑ ہے، نہ یہ پین دی لوڑ ہے۔ جڑے لباس زندگی چ پہنیا کرتا سی، روح تو بغیر وہ لباس بھی یہ وجود تے ٹکٹ نہیں دیتے جان گے۔ اور اگلی گل سنیو، اس جسم دا گھر دے اندر انتظار ہے۔ عام طور پہ میں کہا جی میں پہلی تقریر کر کے آ جا، فون تے فون آتے نہیں پے، لیٹ ہو گئے، کی گل میں سن بھی نہیں سکتا، میں تقریر کرنا نہیں پہ۔ گھر میں انتظار ہے، باپ نو فکر ہے، اولاد نو فکر ہے، روح دے نال۔ فروز والے ہو جس دن اس وجود چو روح نکل گئی نا، اے گھر والے جڑے محبتاں نچھاور کرتے ہیں نا پہ، انہاں نے روح تو بغیر اس جسم نو ایک دن بھی گھر وچ رکھنا گوارا جدو روح نہیں تے اصل وچ کی کرنا؟ اینو اٹھاؤ قبر دے گڑے چ اتار کے آؤ، اتے مٹی پاؤ، اینو چھپا دیو، ایدی بھی عزت رہ جائے تے ساڈی بھی عزت رہ جائے۔ گھر رکھیا تے پھل جائے گا، تعفن تے گندگی تے بدبو پھیلے گی۔ اس جسم دی روح تو بغیر گھر والیاں نو بھی لوڑ۔ تو اے تین چار گلاں میں تمہیں اس واسطے دسیاں نہیں کہ ساری حیثیت روح دی، روح تو بغیر جسم دی کوئی حیثیت نہیں۔ کسی نے علماء کرام کسی روچ بہ کے کہہ دیتا سی زمین میلی نہیں ہوتی، تو بس کرنا ہے چلو بزرگان دے اے تھلے لا چھوڑ شاپ تھلے لگا، میں اس تو پیتا بھی نہیں ہوتا، نیند دینا بھی نہیں شاہ گل بھلا دیتی ہے کی میں گل سناواں تمہیں کی کریں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا انہیں کیا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میں کیا پتہ نہیں اس میں یار دے غلام بھی اسی بن سکے ہیں کہ نہیں، کفن تے دور دی گل ہے، پتہ نہیں ہڈیاں دے نشان بھی قبراں وچ رہنے کہ نہیں۔ چند جسم ایسے دنیا کے گزر گئے جنہاں دے جسماں دی الگ حیثیت سی اور روحاں دی الگ حیثیت۔ اللہ نے زمین کو کہ اے زمین تیری فطرت ہے، جدو تیرے وچ کوئی جسم اتار دیتا جائے اتے مٹی پا دیتی جائے، بیٹا خاموش تیری فطرت ہے زمین، جدو وجود کو تیرے اندر اتاریا جائے تو انہوں کھا جانی ہے، تو انہوں مٹھا دینی ہے۔ لیکن میں تیرا رب تینوں کہہ رہے ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ جدو تیرے اندر کسی نبی دا جسم آئے نا تے اتے مٹی پا دیتی جائے، میں تیرا رب ہو کے تینوں کہہ رہے ہیں اس جسم دا احترام کریں، اس جسم نال پیار کریں۔ تیرے اتے حرام ہے کسی نبی دی جسم نو کھانا تے انہوں مٹا دینا۔ وہ چند جسم دنیا تو گزر گئے جنہاں دی جسماں دی الگ حیثیت، روحاں دی الگ حیثیت۔ ساڈا پتہ نہیں قبراں چ جا کے بڑھنا کی ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمانا نا کہ منہ قبر دا کھلا تس دائے پر دل نہیں تیرا وس دائے، او منجا کسیا کس دائے اتے جسا پینا تیرا ہے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیر آئے، اتھوں نظر بچا کے تر چلیے، ساڈا اگے سفر لمبیرا ہے۔ کئی آئے تے کئیاں آنا ہے، جس کلیا اس بلاؤنا ہے، تینوں تیرے آئی ٹوئے وچ پاؤنا ہے، جسا کیڑیاں کھانا تیرا ہے۔
جسا کیڑیاں کھانا تیرا ہے۔ حضرات انہاں جسماں دے نال پتہ نہیں کی سلوک ہون والا ہے، جنہاں جسماں دیاں فکراں سانو اللہ تو غافل کر دیاں نے پیاں۔ جسم نو روٹی چنگی لگ جائے، جسم نو لباس اچھا مل جائے، جسم نو سواری اچھی نصیب ہو جائے، جسم نو رہائش اچھی مل جائے، سونیو اس جسم دی روح تو بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ جدیاں فکرہ انیاں کر دیو پے، جڑی روح دی ساری حیثیت ہے، کچھ لوڑا روح دیاں بھی پوریاں کر لو۔ روح دی سب تو بڑی ضرورت ہے غذا۔ کیوں جی؟ غذا تو بغیر جسم قائم رہ سکتے ہیں۔ تے اسی طرح روح دی بھی سب تو بڑی ضرورت ہے غذا۔ ایک غذا ہے جسم دی اور ایک غذا ہے روح دی۔ تے اگلی گل سنو، جسم دی غذا اوتھوں آئی جتھوں جسم بنیا، روح دی غذا اوتھوں آئی جتھوں روح آئی۔ کہو سبحان اللہ۔ جتھوں جسم بنیا، جسم دی غذا بھی اوتھوں، جسم بنیا مٹی چوں تے جسم دی غذا بنی تے وہ بھی فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ مٹی دے چند ذریاں چو پانی دا قطرہ، پانی دے قطرے تو گاڑا خون، گاڑے خون چو گوشت دا لوتھڑا، گوشت دے لوتھڑے چو ہڈیاں، پھر دوبارہ انہاں ہڈیاں دے اتے ہڈیاں دے اتے گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تینوں ایک نواں ڈیزائن دے کے ایک خوبصورت تقویم تے تخلیق تیری احسن تصویر فرما کے بنا کے تینوں دنیا دی زینت بنایا۔ یہ سب کچھ بنیا مٹی چوں، کتھوں؟ من تین۔ اور دوسرا مقام سنو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ تراب کی نواد ہے من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ماں دے پیٹوں دنیا وچ ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، ہولی ہولی، ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل الامور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ مٹی کولوں پانی بنیو، بولیاں اللہ دے قرآن دیاں تے ترجمہ شیخ القرآن دا۔ مٹی کولوں پانی بنیو، پھر چوک تے چوکو بوٹی، وقت معین وچ شکم مائی دے، تیری شکل کڑی چلوٹی، پھر بچہ بن کے جگ تے آئیو تے تو بنی پھرے لنگوٹی، او شیر جوانا مڑ بڑھڑا ہوئیو نہ ٹر سکے من سوٹی، او جو سکھیا سب بھول گیا تینوں، تیری گردن سک گئی موٹی، اور دنیا تے ضائع کر لئیو عارف، رب عقبہ کرے نہ کھوٹی۔ اللہ ساڑی ساریاں دی آخرت بھی بہتر فرمائے۔ جسم بنیا مٹی چوں،
جسم دی غذا بنی تے ہو بھی غذا بھی مٹی چ فرمایا جدوں کھان لگنے تے ذرا غور تے کریا کر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ جد روٹیاں تیرے سامنے ہوندیاں نے تے لقمہ توڑ کے کھانا چوپڑیاں نالے چوپڑیاں جدوں کھان لگنے فرمایا جدوں لقمہ توڑ کے منہ میں لے کے جا رہے ہیں میں تیرا پروردگار تینوں آنا ایتھے بریکاں لا تے نظراں دوڑا جڑی کھان لگے ہیں یہ تیرے تک پہنچی کیویں آ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا کیویں صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تاریاں دے بڑھدے نے چراغ تیرے واسطے اے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے اے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے تے مجھاں دودھ دے دیا وہ تو چون چلنا ہے مجھاں دودھ دے دیا سفید تیرے واسطے تے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے کی نے کیتا فروغ والیا کی نے کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے اس مالک دا فضل تے کرم زمین دے وچوں طرح طرح دیاں انگوریاں پھل فروٹ میوے باغات تیرے واسطے اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل پانی ہون لگے وانزل من السماء ماء فاخرج به زمین دے وچوں فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قربان جاواں زمین دے وچوں جسم دیاں غذاواں تے روزیاں دا انتظام کیتا کیوں جسم بنیا مٹی چوں جسم دی غذا بنی تے او بھی مٹی چوں تے روح آئی ہے آسمان تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اے میرے حبیب تہاڈے کولوں آ کے لوگ پوچھدے نے روح کی چیز ہے فرمایا دس دے ہو روح تہاڈے رب دا امر ہے روح اللہ دا آرڈر ہے روح عرش والے دا حکم ہے اللہ دا حکم آیا آسمان تو رب دا امر آیا آسمان تو روح آئی آسمان تو روح دی غذا آئی تے بولو اووی سارے نہیں بولے روح آئی آسمان تو روح دی غذا آئی تے اووی روح دی غذا آئی اووی آسمان تو لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے موسیقی کہتے ہیں روح کی غذا ہے میں کہنا ہاں موسیقی روح کی غذا ہے موسیقی روح کی غذا ہے لیکن موسیقی کسی پاک روح کی غذا نہیں موسیقی کسی نیک روح کی غذا نہیں موسیقی کسی تندرست و توانا روح کی غذا نہیں موسیقی کسی اجلی اور میکی روح کی غذا نہیں موسیقی گندی روح کی غذا ہے موسیقی بیمار روح کی غذا ہے موسیقی کمزور روح کی غذا ہے موسیقی سیاہ روح کی غذا ہے پاک اور صاف روح کی غذا رب کا قرآن ہے نیک روحاں دی غذا اللہ دا فرمایا روح آئی آسمان تو روح دی غذا آئی تے ہووی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اللہ دا محبت نام اللہ دا
بندیاں وال لو لیٹر رب دا لو لیٹر اللہ دا محبت نام رب دی محبت دی چٹھی اللہ دا قرآن بن کے آئے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ قرآن دا تعارف کرانا تے پتہ کی کہنا مانا اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے کلن والا اے دا رب رحمان ہے ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے لوح محفوظ وچوں کلی الہیہ اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیہ فرمانا کھول کے کن سن لے ادھی رات وقت تم دائے پہ افرود والے ہو کھول کے کن سن لے میرے آویرہ ہوئے کھول کے کن سن لے میری یہ پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لہنانی ایسی جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی آج کل موت تیرے سر اتے آئیا اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا جی رب دے کولوں عزتاں پانیاں نے اللہ دے کولوں برکتاں تے رحمتاں پانیاں نے قرآن والے بن جاؤ قرآن لوگ روحاں دی غذائے قرآن دلاں دی جلائے قرآن بیماراں لئی شفائے قرآن مریضاں لئی دوائے قرآن مشعل راہ قرآن دستور حیات قرآن منشور زندگی قرآن کائنات دا سب تو کامیاب ترین قانون ہے ہولی قرآن is the supremely successful law قرآن کائنات دا ایسا کامل و اکمل تے کامیاب قانون ہے اللہ دی قسم زمین تے جس خطے تے قرآن نافذ کر دیتا جائے آسمان تو رحمتاں دا می پین لگ پیندا تے زمین اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خزانے باہر کٹ دیندی ہے تے جس وجود تے قرآن آ جائے جس سینے وچ قرآن آ جائے جس سواب تے قرآن آ جائے جس گھر وچ قرآن آ جائے پھر انہاں کولوں برکتاں کٹھیاں نہیں کیتیاں جان گیاں انہاں کولوں سمیٹیاں نہیں جا سکدیاں قرآن والے بن جاؤ اور اپنے محبوب نو اللہ کہہ رہے اے میرے حبیب ساریاں عزتاں میں تانوں عطا کر دتیاں تے جڑی رہ گئی ہے قرآن بہتا پڑھیا کرو میں وہ بھی دے چھڈاں گا لکھو گے کل صاحب کوئی نویں گل تے نہیں کر کوئی عزت ایسی ہے جڑی اجے تک نبی پاک نو نہیں ملی فرمایا قرآن بہتا پڑھ دے میں او عزت بھی تینوں دے دیاں اللہ جی کو گل سمجھ نہیں آئی فرمایا دنیا دیاں ساریاں عزتاں میرے محبوب تواڈے واسطے ایک عزت بقایا آخرت دی وہ عزت مقام ہے کیڑا مقام مقام محمود وبعثہ مقام محمود میں تو انو عطا کراں گا لیکن ایک شرط ہے وہ شرط کی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل قرآن سنا رہا تھا تسی ہن لگدا ہے تہاڈا دیر بن گیا ادھی ہو گئی ہن باقی کل سی انشاءاللہ یہ جی اے دو ایتاں سن لو میں اپنی گل پوری کر اقیم الصلاۃ جڑی عزت ہن تک نہیں نہ ملی سونیا میں وہ بھی عطا کراں گا پر قرآن بہتا پڑھے گا قرآن بہتا پڑھو گے نا قرآن کثرت دے نال عزتاں دے دروازے کھلتے جان گے بندہ قرآن والا پڑھ دے تسی بہتر صرف قرآن پڑھے گا جزاک اللہ ٹھیک محنت مزدوریاں کرتے ہو تے ڈیوٹیاں تے دکاناں تے کاروبار تے نوکریاں بندہ سمجھدا میری پوری نہیں پیندی تھوڑا جہا اوور ٹائم لا لواں پہلی اساسا عام طور تے ساڈی سوچ ہوندی اوور ٹائم لا لئیے کاروبار کرنے ہیں پے ایک نال پوری نہیں پیندی ایک چھوٹا جہا سائیڈ بزنس کر لی پوری پہ جائے گی میں کہنا جی اوور ٹائم لانا پیندا جی سائیڈ بزنس اختیار کرنا پیندا ایک میری من لو پوریاں پہ جان گیاں 4-5 گھنٹے اضافی کاروباراں تے کماں نوں تے ٹائم ادھر تسی توجہ میرے ول او جڑے میرے ویر سین وچ کھلوتے ہو ادھر دھیان کرو سین والے میں وینا پہ 2 کیمرے دے پیچھے اضافی ٹائم لاؤندے ہو نا جنہاں کماں تے پوری نہیں پیندی 4-5 گھنٹے اس کام تے لاؤن دی بجائے 10 منٹ رب دے قرآن نو دینی شروع کر دے میں مسجد وچ بیٹھ کے قسم چوک کے دعویٰ کرن لگیا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا
جے برکتاں روزیاں چ نہیں نہ پیندیاں تے کاروباراں نال پوریاں نہیں پیندیاں گھر وچ پریشانیاں نے قرآن دی تلاوت کردے ہو تے ودا دیو نہیں کردے تے شروع کر دیو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جے محرومیاں رہن برکتاں دا اور تے میرا گربان پھڑ لیا جے قرآن سامنے برکتاں دا قرآن کرنٹڈ میں کولوں تے کہہ نہیں رہا عرش والا رب کہندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ قرآن رحمت ہے اور ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما قرآن عزت ہے ان اللہ یہدی للتی ہی اقوام قرآن ہدایت ہے قرآن نور ہے قرآن شفا ہے قرآن برکت ہی برکت ہے قرآن رحمت ہی رحمت ہے قبلی والے محبوب نے فرمایا جی رات نو نگاہ اٹھا کے آسمان تے چمکتے ستارے ویندے ہو نا ایویں آسمان والے زمین تے ویندے نے نا جدوں تے انہاں نو زمین دے او گھر ستارے وانگو چمکتے نظر آوندے نے جنہاں گھراں چ رب دا قرآن پڑھیا جاندا سبحان اللہ تساں قرآن نو سمجھے ہی نہیں قرآن حکیم ہے اسی بیمار ہاں ادا مطلب ایسا حکیم کولوں اج تک علاج قرآن حکیم ہے نیم حکیم نہیں قرآن کامل حکیم ہے قرآن اکمل حکیم ہے اللہ دی قسم قرآن دی کوئی دوائی تے نسخہ کدی ضائع جا ہی نہیں سکتا اسی بیمار ہاں قرآن حکیم ہے جے پھر بھی بیمار ہاں تے دا مطلب ہے حکیم نال ہن تک رابطہ اساں کیتا ہی نہیں دل لگایا جے فرمایا میرے محبوب پیغمبر قرآن بہتا پڑھیا جے جڑی عزت رہ گئی یعنی جڑی اجے نہیں ملی قرآن بہتا پڑھیا میں وہ بھی عطا کراں گا تے سنو قرآن اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا فتحجد به اے میرے محبوب پیغمبر ومن اللیل فتحجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا فرمایا قرآن فجر ویلے کثرت دے نال پڑھیا کرو قرآن تہجد دے اندر کثرت دے نال محبوبہ راتی بھی قرآن دنے بھی قرآن ہر معاملے دے اندر ہر موقع تے قرآن کثرت دے نال پڑھے ہو میں مقام محمود والی کائنات دی سب تو بڑی عزت تے عظمت عطا کر دیاں گا فرمایا جدوں میں مقام محمود تے پہنچاں گا یہ مقام کیڑا سنو اس تو پہلو میدان معاشر دے اندر میں رب دے عرش تے پاوے نال اللہ دے عرش تے پائے نال سجدے وچ پے جاواں گا میں روئی جاواں گا رو رو کے اپنی امت دا ذکر کری جاواں گا امتی یا ربی امتی یا ربی امتی فرمایا میں امت دے غم وچ روئی جاواں گا 7 دن 7 راتاں گزر جان گیاں ایک ہفتے دی مسافت اتنا لمبا ایک ہفتے جتنا وقت گزر جائے گا اتنا لمبا سجدہ میں کراں گا اللہ دے عرش تے پائے نال ہفتے تو بعد اللہ کہن گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آؤں اپنا سر چوک قل تسمع جو کہنا میں سننا پیا سل توڑتا جو منگے گا دیتا جائے گا اشفع تو شفع اشارے تو کری جا جنت دے ٹکٹ میں دئی جاواں گا پیغمبر رون کے معاشر دے میدان دے اندر مقام محمود رب کائنات اپنے محبوب نو عطا کرنگے فرمایا لوگو میرے واسطے اذان تو بعد اللہ دے کولوں مقام محمود منگیا کرو اذان دا جواب دے کے میرے اتے درود پڑھ کے پھر آکھیا کرو الوابعثہ مقام محمودا اللہ سونیا نلذی وعدتا جڑے مقام دا تو اپنے محبوب نے وعدہ کیتا ہے اپنے حبیب نو مقام محمود عطا کر فرمایا جڑا اذان تو بعد میرے واسطے مقام محمود دی دعا کردا ہے جدوں میں اس مقام تے پہنچاں گا سب کو پہلو دی سفارش کراں گا میرے واسطے اس مقام دا سوال کردا ہے یہ مقام ملے گا قرآن نال اور جب میرے آقا اس مقام تے پہنچن گے پہلو سجدے وچ پین گے پاک پیغمبر رون گے محبوب دے رون نال رب دا فضل ہو جائے گا ساڈے تے رب دا کرم ہو جائے گا تے گل سنیو محبت دا ترجمہ کہ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں
جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ جڑا میرا ساتھ دیندا ہے کملی والے دی قیامت دے روز او دے واسطے ہاں کروا دے آمین اچھی کہہ لو سبحان اللہ بھی کہہ لو میرے نال ہاں بھی کہنا رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی اللہ کہنے گے سر سجدے وچوں چک لے سونا سر سجدے وچوں چک لے سونا آسان کوئی تینوں نہ کرنی آسان کوئی تینوں نہ کرنی جس دم یار کرنی آپ پر کر گئے امت میری بخش دو ساری امت میری بخش دو ساری دوجی گل میں دوجی گل میں تا کرنی رب نے کرم دچھا اور اللہ کہیں گے میرے حبیب جس نے اطاعت کی تھی تیری جس نے اطاعت کی تھی تیری جنت میں او دینا کرنی اللہ اپنی رحمت اور قیامت دے روز اپنے حبیب دی ہاں نصیب فرمائے کملی والے دی شفاعت عطا کر قرآن والے محبوب دی سفارش دے حقدار بن لگے قرآن والا خوش قسمت ہے جدی سفارش رب دا قرآن بھی کرے گا تے صاحب قرآن سونا مصطفیٰ بھی کرے گا اور سنے قرآن دے وچوں جزاک اللہ جنہیں قرآن نو چھڑ دیتا وہ بندہ کل کیا وہ نحشرہ یوم القیامت قال ربی بما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا جڑا قرآن نو چھڈے گا نا دنیا چ پہلی تے گل اے قرآن ہی اودے خلاف ہو جائے گا قرآن اودی شکایت کرے گا اور اللہ انہوں علامتی طور تے قیامت دے دن انیا کر کے اٹھائے گا اے او بندہ ہے جنہیں دنیا وچ قرآن ہی چھڈ دیتا اور دوسری گل سنیو اللہ دا پیغمبر بھی شکایت کرے گا نبی پاک بھی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اللہ دے پیغمبر کہنے گے اے عرش والی مالکا اے او بدبخت او بد نصیب انسان جنہاں نے قرآن چھڈ دیتا اللہ دے پیغمبر بھی شکایت کرنگے قرآن خود بھی شکایت کرے گا اللہ اس بندے کو علامتی طور تے انیا کر چھڑے گا پوری کائنات دے سامنے جنہیں انے نے نا قیامت دے دن جڑے انے ہونگے اے او نے جنہاں نے دنیا وچ قرآن ہی چھڑ دیتا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت قیامت دے دن انیا کر کے اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا کیتا جائے گا تسی قرآن والے ہو نا سب اچھا میں نے ایک گل دسو کتنا چیر ہو گیا قرآن مکمل پڑھے یا مکمل ختم کیتے سارے قرآن والے بیٹھے ہیں مسلمان بیٹھے کتنا چیر ہو گیا قرآن مکمل پڑھے کوئی ہون گے 5-4 رمضان والے یا بزرگ چٹیاں داڑیاں رمضان وچ کئی جواناں نوں اللہ توفیق عطا کر چھڑ دے تے کتے ایسا تے نہیں 30-35-40 سال 45-50 سال ہو چلے نے زندگی گزر چلی ہے اجے تک ایک برانی پورا قرآن نہیں پڑھے ایک برانی اجے تک قرآن دی تلاوت مکمل نہیں کی تھی جڑا بندہ ایک سپارہ روزانہ پڑھے نا کنے چیر چ قرآن مکمل کر لیندے ایک مہینے چ کہ جڑا بندہ ادھا سپارہ روزانہ پڑھے وہ کنے چیر چ مولانا نواز صاحب مولانا عبداللہ یزدانی صاحب جڑا بندہ ایک روبہ ایک پائیا روزانہ پڑھے سپارے کا چوتھا حصہ روزانہ پڑھے 4 مہینے صرف 4 مہینے 15 منٹ 20 منٹ روزانہ جڑا قرآن ہوتا ہے 4 مہینے قرآن پورا پڑھ چھڑتا جڑا بندہ ایک رکوع 5 منٹ یا بڑا بھی سلو پڑھے 10 منٹ رب دے قرآن ایک دن چ جڑا بندہ دیندا ہے نا وہ بندہ صرف 1 سال وچ پورا قرآن پڑھ سکتا ہے گن لو رکوع شمار کر ایک رکوع جڑا روزانہ پڑھے نا وہ بندہ 1 سال وچ قرآن ختم کر سکتا ہے سونے
اجے تک ایک بار بھی زندگی قرآن ختم نہیں کیتا تے پھر تو قرآن والا کادا تے قرآن تیرا کادا. پھر شکایتیں لگن دی قیامت دے دن اللہ دا نبی بھی شکایت کرے گا, قرآن بھی شکایت کرے گا. اور جیڑا بندہ قرآن والا بن جاتا ہے نا, قرآن نہ صرف سفارشاں کرتا ہے بلکہ جھگڑا کرے گا. قرآن اللہ دی عدالت سے بحث کرے گا, جھگڑا کرے گا, تکرار کرے گا. اللہ میں انہوں نہیں چھڑنا, اے میرا سی میں انہوں اپنے نال جنت دے وچ لے کے جانا. فرمایا قرآن کسی بھی میدان وچ اپنی یاراں نوں کلیاں نہیں جی چھڈدا. کسی بھی میدان وچ قرآن اپنے یاراں نوں ڈگن, قرآن کسی بھی میدان وچ اپنے یاراں نوں ہرن نہیں دیندا, کنڈ نہیں لگن دیندا. تے قرآن اپنے یاراں نوں لوکاں دے سامنے تلیاں بھی نہیں کرن دیندا. اللہ دی قسم قرآن بھوک بھی مکا دیندا ہے, قرآن دکھ بھی مکا دیندا ہے.